ہر گھر کی کہانی مختلف ہوتی ہے. ہم لوگوں میں نا عدم برداشت بہت زیادہ، کسی ذہنی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. کسی خاتون کو اپنے سسرال میں مسائل ہو جاتے ہیں، سیپریٹ رہ رہی ہے تو اس کے اپنے ہسبینڈ سے ایشو ہو جاتے ہیں. پھر مردوں میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو عورت کو ناقابل قبول ہوتی ہیں، کہ جو لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی ایسے عیب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جوا بھی ہوتا ہے جس میں ان کی ادر ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جو عورتیں پسند نہیں کرتی، تو وہاں سے بھی ان کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک جہیز کا بڑا ایشو ہے، اس ایشو سے بھی اختلافات ہوتے ہیں. کوئی کامن ریزن ایسی نہیں ہے کہ جس کی بیس پر آپ کہیں گے جی اس وجہ سے طلاق ہو. غصے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ اس کا نقصان ہی اٹھائیں گے. اعتماد نہیں ہوگا تو وہ رشتوں کو لے کے آپ چل ہی نہیں سکتے. السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق لیڈر ٹی وی کے ساتھ. میرا آج کا موضوع ہے طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس حوالے سے دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی حوالے سے جانتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی خرم پاشا صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اس حوالے سے جو ہے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا تفصیلات ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، ایک بڑا مشکل سا سوال ہے کیونکہ ہر گھر کی کہانی مختلف ہوتی ہے، اور اس میں جو ایک جنرلی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں نا عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، جن چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے، شاید اب لوگ وہ اسٹیمنا نہیں رکھتے. اور اس میں جب بھی جن معاملات کو بھی دیکھیں ان میں بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہر کسی کی آتی ہیں. کسی میں کسی ذہنی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. کسی خاتون کو اپنے سسرال میں مسائل ہو جاتے ہیں، کہ کسی کا اگر کوئی سسرال میں نہیں بھی رہ رہی، سیپریٹ رہ رہی ہے تو اس کے اپنے ہسبینڈ سے ایشو ہو جاتے ہیں. پھر مردوں میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو عورت کو ناقابل قبول ہوتی ہیں. ان میں ایک بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ کسی ایسے عیب میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں جوا بھی ہوتا ہے، جس میں ان کی ادر ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جو عورتیں پسند نہیں کرتی، تو وہاں سے بھی ان کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور جو ہمارے ایک مڈل کلاس میں بھی کہہ لیں یا اس سے آپ نچلی کلاس میں چلے جائیں، ایک جہیز کا بڑا ایشو ہے، اس ایشو سے بھی اختلافات ہوتے ہیں کہ جتنا عرصہ وہ شادی رہنی ہے اس کو سسرال سے عورت کو تانے ملتے رہنے ہیں. تو اس میں کوئی کامن ریزن ایسی نہیں ہے کہ جس کی بیس پر آپ کہیں گے جی اس وجہ سے طلاق ہو. اب بعض ایسے بھی اختلافات آتے ہیں سامنے کہ غربت تو ایک المیہ ہے ہی، لیکن آپ دیکھیں گے کیا یہ طلاق کی شرح امیر گھرانوں میں نہیں، جن کے پاس دنیا کی ساری آسائشات ہوتی ہیں، جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، جن کے پاس مطلب انہیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوتی، ان گھروں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان گھروں میں بھی طلاق ہوتی ہے. اور کبھی بھی کوئی گھر نہ طاقت کے زور پر، نہ دولت کے زور پر، اور نہ تعلقات کے زور پہ بستا ہے. یہ تو میاں بیوی کا ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے، باہمی ان کا ایک فیصلہ ہے کہ جس کو لے کے انہوں نے چلنا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کمزور تھی یا وہ کمزور تھا، تو میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا. کہ میں نام نہیں لوں گا کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی اہم شخصیت تھی اور وہ بہت پاور میں تھی. جس وقت وہ بہت زیادہ طاقت میں تھے، ان کے پاس اختیارات بھی تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، اس کے باوجود ان کی بیٹی کا معاملہ جو تھا وہ ایک سول کورٹ میں بچے کی حوالگی کے حوالے سے چل رہا تھا. تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو پھر یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ کوئی گھر طاقت کے زور پہ بس سکتا ہے یا دولت کے زور پہ بس سکتا ہے یا دولت کے بل بوتے پر بس سکتا ہے. تو اس میں ہمارے معاشرے میں نے پھر کہا کہ جو برداشت کا پہلو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ ضروری نہیں گھروں میں، یہاں پہ ہم لوگ کسی سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی کراس ہی کر گیا آپ کو، یا آپ ٹریفک رواں دواں میں کوئی آپ کے پاس سے گزر گیا، اب بچت ہو گئی کہ اگر آپ کا کوئی کسی سے ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی جو گزر رہا ہے وہ پیچھے مڑ کے آپ کو گالیاں ضرور نکالے گا. کیوں؟ برداشت ہی ختم ہو گئی بھی ہے، ان چیزوں کو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو جتنا یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ غصے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ اس کا نقصان ہی اٹھائیں گے. اور تحمل سے اگر ہم کام لیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں نظر انداز کر کے آپ برداشت کر لیں گے تو اس کے رزلٹ پھر مختلف نظر آتے ہیں. سر، عدم اعتماد جو ہے رشتے میں وہ کس حد تک جو ہے اثر انداز ہو سکتا ہے؟
رشتے کی اعتماد تو ایک ایسا رشتہ ہے جی، وہ ضروری نہیں وہ میاں بیوی کا ہے. اعتماد بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، اعتماد ایک باپ بیٹے میں بھی، اعتماد ایک ماں بیٹی میں بھی ہے، اعتماد دوستوں میں بھی ہوتا ہے. تو اعتماد تو ایک بڑی ہی ایک مضبوط ایک چیز ہے کہ جہاں بھی وہ کسی بھی رشتے میں اگر اعتماد نہیں ہوگا تو وہ رشتوں کو لے کے آپ چل ہی نہیں سکتے. وہ ایون آپ دفاتر میں کام کرتے ہیں اور جو کولیگس ہیں ان کا ہی اگر آپس میں اعتماد نہیں ہوگا تو آپ کس طرح وہاں سروائیو کریں گے. اعتماد تو ایک میجر ایک خوبی ہے کہ اگر رشتوں کے درمیان میں اعتماد ہو تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہوتی. سر ورکنگ وومین اور ہاؤس وائف ایز کمپیئر ٹو کس طرح اپنا گھر زیادہ اچھا کون سی عورت سنبھال سکتی ہے، یا ان کے درمیان اگر علیحدگی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں تو ورکنگ وومینز بہتر اپنا گھر چلا سکتی ہیں یا ہاؤس وائف؟ دیکھیں ورکنگ وومین کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ بالفرض اگر اس کا گھر ٹوٹ بھی گیا، پہلی تو بات اللہ کرے کسی کا گھر نہ ٹوٹے، تو وہ کم از کم وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. وہ اپنے بل بوتے پر یا اپنے جو اسکلڈ ہیں اس سے وہ اپنے کم از کم اخراجات تو میٹ کر سکتی ہے. لیکن ایک جو ایک گھریلو خاتون ہے جس کا نہ کوئی جاب ہے نہ بزنس ہے، اس کے لیے پھر زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے لیے، پھر اسے ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرے گی، اپنے بہن بھائیوں پہ کرے گی، اپنے رشتہ داروں پہ کرے گی. اور ہماری سوسائٹی میں ایسی خواتین کی بہت زیادہ تعداد ہے کہ جنہیں طلاق کے بعد کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو جس کی وجہ سے بے سہارا بھی محسوس کرتی ہیں اور ان کی وہ پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف بھی چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے، یا ان کے پیرنٹس اس قابل نہیں ہوتے، یا کسی بہن بھائی کی ایسی سپورٹ نہیں ہوتی، یا ایسی خواتین بھی. میں نے پھر کہا کہ یہ ایک بڑا ہی طویل موضوع ہے اور اس میں آپ کو ڈفرینٹ چیزیں اور بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ ہر کہانی ہی مختلف ہے. ایسے بھی ہیں خواتین جن کا پیچھے کوئی والی وارث سے نہیں ہوتا، کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، اور شادی کے بعد اگر ان کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر ان کا مستقبل کیا ہے. پھر ایسی عورتیں جو ہیں وہ اپنے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے اپنے بیٹر فیوچر کی تلاش میں پھر وہ ایسی راہوں پہ بھی چل پڑتی ہیں کہ جن پہ وہ چلنا نہیں چاہتی. تو یہ ایک المی ہے. تو اس لیے اس میں نے کہا کہ اس میں بہت ہمیں اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں یا اپنی خاندانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، دوستوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، تو ہر گھرانے کی جو کہانی ہے نا وہ مختلف نکلتی ہے. کبھی میں نے نہیں کم از کم دیکھا کہ ہر گھر کی کوئی چیز کو کامن نکل رہا ہے. لیکن ایک چیز کامن ضرور ہے، وہ ہوتی ہے برداشت. کہ اگر ہمارے اندر ایک برداشت ہے اور ہم چیزوں کو نظر انداز کر کے وقتی طور پہ ہی کریں تو اس کے پھر فروٹفل رزلٹ نکلتے ہیں. لیکن جب آپ برداشت نہیں کرتے، آپ جذباتی ہوتے ہیں، آپ غصے میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ دونوں کے لیے پھر نقصان دہ ہوتا ہے. سر نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو سامان جہیز کے معاملے میں اس کو بڑا تنگ کیا جاتا ہے سسرالیوں کی جانب سے. اس حوالے سے ہمارا قانون بتانے میں تو بہت سخت دکھائی دیتا ہے، لیکن بعد میں ان کو سپورٹ اس طرح سے نہیں ہوتی تو 10 سال ان کے سامان جہیز کے معاملات جو ہیں ختم نہیں ہوتے. اس میں دیکھیں جب اگر ڈیورس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سامان مل جائے آپ کو، یا جو آپ کا مطالبات ہوتے ہیں وہ طے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ واقعی بات ٹھیک ہے، اگر یہ معاملات پھر متعلقہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ اس میں بچوں کی حوالگی کے بھی معاملات آ جاتے ہیں، بچوں کے اخراجات کے بھی معاملات آ جاتے ہیں، کئی خواتین اپنے لیے خلا کا دعویٰ بھی دائر کر دیتی ہیں، اسی طرح وہ اپنے جہیز کی واپسی کا بھی ایک دعویٰ دائر کر دیتی ہیں. تو وہ پھر ایک پروسیجر ہے، پھر اس پروسیجر میں ٹائم تو لگتا ہے. پھر اس میں سمجھتا ہوں صرف خجل خواری ہی ہوتی ہیں. وہ کسی بھی نوعیت کا کیس ہو وہ کیس پھر لمبا ہی کام ہوتا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ لوگ فری باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھ کے سارے معاملات کو طے کر لیں تو شاید پھر اس میں خجل خواری نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی بہت سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. نارملی ایسا ہے کہ ٹاکسک ریلیشنز جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. دماغ کا فطور جو ہے، عدم اعتمادی جو ہے، اور غربت تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن عدم اعتمادی اور آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے طلاق جو ہے زیادہ تر پائی جا رہی ہیں رشتوں کے درمیان. اور ان معاملات سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اس کی کے ساتھ ساتھ جو ہے سامان جہیز کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں باہمی رضامندی کے ساتھ ہی دونوں فیملیز کو یہ طے کر لینا چاہیے. جو معاملات خوشی کے ساتھ جب طے ہوتے ہیں تو پھر طلاق پر بھی اسی طرح ہی رضامندیاں ہو جانی چاہیے، نہ کہ خجل خواریاں اور عدالتی معاملات کو گھسیٹتے چلے
جانا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اسی پر ہم مزید گفتگو کریں گے اپنے اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.